بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور محترم خواتین، ایک مرتبہ رمضان میں اللہ تعالی شانہ نے ایک خصوصی انعام فرمایا کہ مدینہ طیبہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ اس حاضری کے موقع پر وہاں ایک عجیب و غریب واقعہ ایک قابل اعتماد آدمی نے سنایا۔ وہ یہ کہ سعودی حکومت نے مسجد نبوی کے قدیم حصے میں جو ترکی عمارت پر مشتمل ہے، زمین دوز ایئر کنڈیشن نصب کرنے کا ارادہ کیا اور اس بات کا حکم دے دیا جو جدید مسجد نبوی ہے اس میں یہ سسٹم پہلے ہی سے زمین دوز ہے۔ اس میں جو پلر کھڑے ہوئے ہیں ان کے چاروں اطراف سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آتے ہیں۔ اسی کے مطابق انہوں نے یہ چاہا جو ترکی عمارت ہے اس میں بھی اسی طرح ایئر کنڈیشن نصب کر دیا جائے۔ اس کے بعد جو لوگ اس کام کے لیے مقرر تھے انہوں نے ایک جگہ پر پردہ ڈال کر زمین کی کھدائی شروع کر دی۔ جہاں انہوں نے کھدائی کی تو ایک وہاں سے عجیب و غریب خوشبو نکلنی شروع ہوئی۔ اتنی زیادہ خوشبو وہاں سے پھیلی کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس خوشبو سے مہک اٹھی۔ اس غیر معمولی خوشبو کے سونگھنے کے بعد انہوں نے اپنے انجینئر سے رجوع کیا اور اس کو اس صورتحال سے باخبر کر دیا۔ اس نے مسجد نبوی کے امام صاحب کو اس صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے امام کعبہ کو مطلع کیا کہ یہاں سے غیر معمولی خوشبو مہک رہی ہے اور نکل رہی ہے، تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ امام کعبہ نے شاہ فہد کو اطلاع دی۔ واقعہ سنانے والے نے بتایا کہ جب شاہ فہد کو اطلاع ملی تو وہ خود آئے اور انہوں نے بھی آ کر اس خوشبو کو محسوس کیا اور کہا یہ تو کوئی راز کی بات ہے، اس کو راز ہی میں رہنا چاہیے، لہذا اس کو ایسے ہی رہنے دیا جائے اور اس کو یہیں بند کر دیا جائے اور ایئر کنڈیشنز کی لائنیں دیواروں پر اور چھت کی طرف نصب کر دی جائیں۔ چنانچہ اب وہیں پر نصب ہیں۔ یہ واقعہ عجیب و غریب ہے۔ اس واقعے کی حقیقت کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اس میں ایک احتمال یہ بھی ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں قریب ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی ذات اقدس کے اعتبار سے معطر تھے، تو کیا بعید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمین کے اندر آرام فرمانے کی وجہ سے اندر ہی اندر خوشبو مہک رہی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ اور اس کی حقیقت ہو، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ لیکن احادیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان بیان کی گئی ہے، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں بغیر خوشبو لگائے بھی ایسی عجیب و غریب خوشبو ہوا کرتی تھی، اور آپ کا جسم ایسا مہکتا تھا کہ مشک و عنبر لگانے سے وہ مہک نہیں آ سکتی۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے آپ کی اس شان کو بہت تفصیل سے بیان فرمایا۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین اور سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ آپ کا رنگ مبارک گورا اور کھلتا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو ذرا سا آگے کو مائل ہو کر چلا کرتے تھے، یعنی آپ کی چال میں بھی تواضع ہوا کرتی تھی، جیسے پہاڑوں سے کوئی نیچے اترے تو ذرا سا آگے جھکا ہوا ہوتا، اور پاؤں بھی مضبوطی سے رکھتا، قوت سے اٹھاتا بھی ہے، اور رفتار میں قدر تیزی بھی ہوتی۔ تقریباً یہ تمام صفات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عام رفتار میں پائی جاتی تھیں، اور یہی ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ذرا سا آگے کو جھکتا ہوا چلیں۔ اکڑ کر اور سینہ تان کر چلنا یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ اسی طرح چال میں ذرا سی تیزی بھی ہونی چاہیے، اور تواضع کے ساتھ چلنے میں عاجزی پائی جائے۔ اور فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹخنے بالکل موتی کی طرح گول معلوم ہوتے تھے، اور فرمایا آپ کے دستے مبارک کی ہتھیلی تو ایسی ملائم اور گداز اور ایسی نرم و نازک تھی کہ آج تک میں نے ایسا ملائم اور ایسا نرم اور ایسا گداز ریشم نہ دیکھا نہ چھوا۔ اور بغیر خوشبو لگائے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے خوشبو مہکا کرتی تھی، ایسی خوشبو نہ کسی مشک سے آئی اور نہ کسی عنبر سے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہ ہیں، اور رضائی خالہ ایسی ہی حرام ہوتی ہے جیسے سگی خالہ حرام ہوتی ہے، اور جیسے سگی خالہ سے کوئی پردہ نہیں ہوتا ایسے ہی رضائی خالہ سے کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کے گھر پر آیا کرتے تھے، اور ان کے گھر میں آرام بھی فرمایا کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لاتے تو حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا آپ کے آرام کرنے کے لیے چمڑے کا ایک فرش بچھا دیا کرتی، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے اور سو جایا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ بہت زیادہ آیا کرتا تھا، خاص طور پر نیند کی حالت میں۔ تو جب آپ نیند کی حالت میں ہوتے تو حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا آپ کا وہ پسینہ تنکے کے ذریعے اٹھا کر ایک شیشی میں جمع کر لیا کرتی، اور پھر اس پسینے کو اپنی دوسری خوشبوؤں میں ملا لیا کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملایا ہوا پسینہ وہ خوشبو ساری خوشبوؤں سے بڑھ جاتی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پسینہ جس خوشبو میں ملا دیا کرتی وہ خوشبو تمام خوشبوؤں کا سردار بن جاتی۔ وہ بیان فرماتی ہیں، ایک مرتبہ ہمارے گھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اور میں آپ کی پیشانی مبارک سے پسینے کے موتی تنکے کے ذریعے ایک شیشی میں جمع کر رہی تھی۔ اسی دوران
حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلیم، آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ حضرت، میں آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہوں، دنیا میں جتنی خوشبوئیں ہیں ان سب سے اعلیٰ درجے کی خوشبو یہ آپ کا پسینہ مبارک ہے، اور پھر میں اس کو دوسری خوشبوؤں کے ساتھ ملا دیتی ہوں تو وہ خوشبوؤں کا سردار ہو جاتی ہے، وہ اطیب الطیب ہو جاتی ہے، یعنی تمام خوشبوؤں سے بڑھ کر خوشبو بن جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شان تھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی شان تھی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے مصافحہ کر لیتے تو اس دن وہ آدمی دوسروں سے ممتاز ہو جایا کرتا تھا، الگ پہچان میں آ جاتا کہ آج اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا ہے، اس لیے کہ اس کے ہاتھ سے ایسی خوشبو آتی تھی جو اوروں کے ہاتھوں سے نہیں آتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کی خاص وجہ یہی تھی کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے خوشبو مہکتی تھی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے بھی ایسی خوشبو مہکتی تھی۔ حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں زندگی کی سب سے پہلی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی سے باہر نکلا، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ آپ کے سامنے کچھ بچے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت سے ان بچوں کے سروں پر اپنا دست مبارک پھیرا اور پیار کیا، اور پھر میرے بھی دونوں رخساروں پر دست مبارک پھیر دیا۔ یہ میری سعادت تھی کہ میرے دونوں رخساروں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک پھیرا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں رخساروں پر دست مبارک پھیرا، اس وقت میں نے دو چیزیں محسوس کی، ایک تو میں نے دست مبارک کی ٹھنڈک محسوس کی، اور دوسری جو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ایسی خوشبو محسوس ہوئی جیسے خوشبو بیچنے والا عطار اپنی کبھی کا منہ کھولتا ہے تو اس میں سے خوشبو پھیلتی ہے اور مہکتی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی کیفیت تھی، اس لیے جو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کر لیتا تو اس کی ہتھیلی میں بھی خوشبو سما جاتی تھی۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔